السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارہ نمبر 15 کا خلاصہ۔ اس پارہ کا آغاز سورہ بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے۔ اس سورہ کے دو نام ہیں، بنی اسرائیل بھی اس کو کہتے ہیں اور سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کے اندر سفر اسراء کا ذکر ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسراء اور معراج کروائی۔ تو اسراء کا ذکر اس طرح ہے: سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، جسے ہم نے برکت دی، یعنی کہ وہاں سرسبزہ و شاداب اور باغات کی فراوانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پھر آپ کو کئی ساری نشانیاں دکھائیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی خاص نشانیاں تھیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے معراج کروایا، اس معراج سے پہلے جو زمینی سفر کروایا اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور جو آسمان کی طرف سفر شروع ہوا تو اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج شریف کا ذکر احادیث کی کتابوں میں ہے، لیکن قرآن پاک میں اس پارہ کے آغاز میں صرف اسراء کا ذکر ہے، یعنی زمینی سفر کا، جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تورات کے حوالے سے یہودیوں کی دو سرکشیوں کا ذکر فرمایا کہ ان کی کتاب تورات کے اندر پہلے ہی یہ بات ذکر کر دی گئی تھی کہ تم بنی اسرائیل دو بار بڑی بڑی سرکشی اور بغاوت کے کام کرو گے، پھر ان دونوں بار تم پر دشمن کو مسلط کر کے خون کے اندر نہلا دیا جائے گا اور تمہیں بہت زیادہ نقصان تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ایسا ہی ہوا، جب پہلا وعدہ آیا تو بخت نصر نے بنی اسرائیل کو یعنی یہودیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، بہت قتل و غارت کی اور ان کے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اور پھر جب دوسرا وعدہ آیا تو پھر اللہ نے اپنے دشمن ان پر مسلط کر کے ان کا خوب اچھی طرح خون ریزی بھی اور ان کے مقدس مقامات بھی دشمن کے قبضے میں چلے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سرکشیوں کی سزائیں بیان کر کے یہ بات بتائی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے کوئی لاڈلے یا پیارے نہیں ہو، نہ اللہ کی اولاد ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا کوئی خاص مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو خاص مقام و مرتبہ اس شخص کا ہے جو تقوی اختیار کرے، ایمان لائے اور پرہیزگاری اختیار کرے۔ جتنا جس میں تقوی ہے اتنا ہی اللہ کا وہ پیارا ہے، اللہ کے قریبی ہے۔ اس کے بعد اس سورہ میں 10 احکامات کا ذکر کیا گیا ہے، جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں 10 کمانڈمنٹس۔ یہ 10 احکامات دیے گئے ہیں جو بنی اسرائیل کو بھی دیے گئے تھے اور ہمیں بھی وہی عطا کیے گئے ہیں، یعنی دین کی وہی بات پھر دہرائی گئی ہے اور یہ 10 احکامات کو بیان کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا حکم اللہ کی توحید کا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ تیرے پروردگار نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا فیصلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر او احدہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ہاں، یہ دونوں والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو تم ان کو کبھی اف تک نہ کہنا اور اچھی بات کہنا۔ ان کے سامنے عاجزی سے، فرما برداری سے اپنے کندھے جھکائے رکھنا اور اپنی زبان سے یوں کہا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے میرے رب، جس طرح میرے والدین نے چھوٹے ہوتے ہوئے مجھے پالا پوسا، اس طرح تو بھی ان پر رحم فرما۔ تیسرا حکم وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا۔ قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، یعنی اپنے مال میں سے جو مستحق رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق پہنچاؤ۔ تو اپنے مال میں سے ان پر خرچ کرو، مسکینوں پر خرچ کرو، مسافروں پر خرچ کرو جو حقدار ہیں،
اور فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ یعنی کہ اس بات کے اندر صحیح جگہ پر خرچ کرنا اور غلط جگہ پر خرچ نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو صحیح مقصد کے لیے خرچ کرنے کا جو حکم ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کہلاتا ہے، اور جو مال کو ضائع کرنے والی جگہوں میں یا گناہ کے کاموں میں مال خرچ کیا جاتا ہے اس کو تبذیر کہتے ہیں، فضول خرچی۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے کچھ آداب بھی بتائے گئے ہیں کہ اگر تمہارے پاس کوئی اپنی حاجت اور ضرورت لے کر آئے تو تمہارے پاس اسے دینے کے لیے کچھ نہ ہو، لیکن کچھ دنوں بعد آسانی ہو جائے گی اور کچھ آپ کے پاس دینے کے لیے ہو جائے گا، تو پھر اس کے ساتھ آسان سی بات کرو تاکہ اسے حوصلہ اور تسلی ہو، اور اس کے ساتھ کچھ سخت بات نہ کرو۔ اسی طرح چوتھا حکم یہ دیا گیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو فقیری یا محتاجی کے ڈر سے ختم نہ کرو۔ یہ حکم بنی اسرائیل میں بھی تھا، اور یہ مسلمانوں کو قرآن پاک میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کا خاتمہ فقیری محتاجی کے ڈر سے مت کرنا۔ اللہ تعالیٰ تم کو بھی رزق دیتا ہے اور آنے والے کو بھی، اولاد کو بھی وہی رزق دے گا۔ تو رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، لہٰذا تم رزق کی تنگی اور اس طرح فاقہ وغیرہ اور محتاجی و فقیری کے ڈر سے اولاد کا خاتمہ نہ کرو۔ پانچواں حکم وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی بھی ہر برا رستہ ہے۔ چھٹا حکم وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی جان کو ناحق قتل مت کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یہ ساتواں حکم ہے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اچھی نیت کے، یعنی کہ یتیم کے مال کو ہتھیانے کے لیے، کھانے کے لیے، ضائع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایسا کوئی منصوبہ بنا کر یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جس سے یتیم کو کوئی فائدہ ہونا ہے اس نیت سے، اس ارادے سے یتیم کے مال کو تم بڑھا سکتے ہو یا اس کے اندر مداخلت کر سکتے ہو جس سے یتیم کا فائدہ سوچنے کا ارادہ اور نیت ہو۔ آٹھواں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اپنے عہد کو پورا کرو۔ جو بھی کسی کے ساتھ معاہدہ کیا جاتا ہے اس کو پورا کرنا دین اسلام کا سخت حکم ہے۔ نوواں ماپ تول کو پورا رکھو، اس کے اندر ماپ تول میں کوئی کمی نہ کرو، ماپ تول بالکل مکمل۔ دسواں بغیر کسی علم میں یقینی کے کوئی اپنا موقف مت بناؤ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، تو بغیر علم کے کوئی موقف، کوئی بنیاد بنا کر لوگوں کے متعلقہ بات کرنی، کوئی غیبت کرنی، کوئی چغلی کرنی، کوئی فیصلہ دینا اور کسی کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا، اس سے منع کیا گیا، اس لیے کہ جو کان، زبان، ہاتھ اور آنکھیں، ان سب کے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ اور اکڑ کر زمین پر نہ چلو، اس طرح نہ زمین پھاڑ لو گے، نہ پہاڑ کی بلندی تک تم پہنچ جاؤ گے، کوئی اونچے ہو جاؤ گے، اس سے کچھ نہیں ہونے والا۔ تکبر کی چال چلنا چھوڑ دو اور عاجزی اور اعتدال والی چال کے ساتھ چلا جائے۔ یہ تو تھا پہلا حصہ اس خلاصہ کا، جس میں اسرا اور تورات کے اندر یہودیوں کی 2 بار سرکشیوں کا ذکر اور 10 احکام کو بیان کیا گیا ہے۔ اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے مشرکین کے اعتراضات۔ مشرکین نے تقریباً 5 قسم کے اعتراضات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہیں، جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے۔ جب ان کو شرک سے روکا گیا تو ان لوگوں نے یہ باور کروایا کہ ہم جن کو عبادت کے لیے اور پکارنے کے لیے ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں وہ تو نیک لوگ ہیں، وہ تو اللہ کے قریبی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ تو جواب میں اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ نیک لوگوں کو بھی اللہ کے علاوہ پکارنا درست نہیں ہے، وہ نیک لوگ تو خود اللہ کو پکارتے تھے اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش میں تھے، تو تم ان کو پکارتے ہو، وہ تو خود اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا کوئی ذریعہ اور وسیلہ تلاش کرتے رہتے تھے کہ کوئی ایسا عمل مل جائے جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب پا سکیں۔ لہٰذا جواب میں فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، کہہ دیجئے جنہیں تم اللہ کے علاوہ گمان کرتے ہو ان کو پکارو، تو وہ تو تمہارے نقصان کو دور کرنے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے اور نہ ہی اس نقصان کو بدلنے کا اختیار رکھتے ہیں۔
اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، یہ تو وہی لوگ ہیں کہ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، وہ اپنے رب کے ہاں وسیلہ یعنی قریب ہونے کا ذریعہ تلاش کرتے رہتے تھے، ایہم اقرب، کہ کون ان میں سے زیادہ اللہ کا قرب پانے والا ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت کی امید رکھتے تھے، وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ تو یہ پہلا اعتراض تھا کہ نیک لوگ ان کا پکارنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر سختی سے فرمایا کہ وہ بھی من دون ہی ہے، وہ بھی اللہ کا سوا ہی ہیں، وہ کوئی طاقت نہیں رکھتے کسی نفع نقصان کی۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بنا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، ان سے کہہ دیجئے کہ سب کے سب جن اور انسان جمع ہو جائیں کہ اس جیسا قرآن لائیں گے تو نہیں لا سکتے۔ تو یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کوئی انسان کیسے بنا سکتا ہے؟ بلکہ سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جن جمع ہو جائیں تو اس قرآن جیسا قرآن نہیں بنا سکتے۔ تو اس سورہ میں یعنی بنی اسرائیل میں پورے قرآن کے مقابلے میں پورا قرآن لانے کا کہا گیا ہے، اور سارے انسان اور سارے جنوں کو جمع کرنے کا کہا گیا کہ جمع کر بھی لو تو تم اس کے مقابلے میں قرآن نہیں لا سکتے۔ تیسری بات اور سوال ان کا یہ تھا کہ روح کیا ہے، اس کا جواب دیں، تو اللہ تعالیٰ نے بہت مختصر جواب میں ان کو مطمئن فرمایا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، روح تو میرے رب کا حکم ہے، یہ آپ ان سے کہہ دیجئے، وَمَا أُوتِیتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا، روح کے بارے میں تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ چوتھا مطالبہ ان کا معجزات کا تھا، کہنے لگے وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، کہنے لگے ہم آپ کے لیے اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ زمین سے چشمے جاری نہ کر دیں، یا پھر آپ کے پاس ایک باغ ہونا چاہیے کھجوروں انگوروں وغیرہ کا، پھر ہم آپ کو مانیں گے، یا پھر آپ آسمان کا کوئی حصہ ہمارے اوپر گرا دیں جس طرح آپ خیال کرتے ہیں، تو یا پھر آپ کے پاس فرشتے آنے چاہیے آپ کی مدد یا آپ کے ساتھ حفاظت کے لیے، تو جو انکار کرے وہ اس کو سزا دے دیتے، تو پھر فرشتے بلاؤ وہ یہاں آئیں، یا پھر آپ کا گھر سونے کا ہونا چاہیے تھا، یا ایسا کریں کہ آپ آسمان پر ہمارے سامنے چڑھیں اور وہاں سے ہمارے سامنے کتاب لے کر آئیں، ہم اسے دیکھیں کہ آپ اللہ سے کتاب لے کر آئے ہیں، تو پھر ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ یہ باتیں انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہہ دیں قُلْ سُبْحَانَ رَبِّی هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا، میرا رب پاک ہے، وہ ان سب کاموں پر قادر ہے، لیکن میں سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ میں ایک بشر ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں، یعنی میں تم جیسا انسان تو ہوں لیکن میرا درجہ بلند ہے، میری شان اللہ نے بلند رکھی ہے، میری ذمہ داری اللہ نے بہت اونچی رکھی ہے، مجھے اپنا پیغمبر بنایا، لہٰذا بشر تو ہیں لیکن سید البشر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے درجہ رسالت ایسا عطا فرمایا کہ سب رسولوں کا بھی آپ کو سردار بنا دیا اور خاتم النبیین آپ کو بنا دیا۔ اس کے بعد اب سورہ کہف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ کہف کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ سورہ کہف کی فضیلت میں یہ بات ارشاد فرمائی گئی ہے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے، جمعہ کے دن اس کا پڑھنا زیادہ باعث خیر و برکت ہے، تو جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نور بھر دیتا ہے، نور پیدا فرما دیتا ہے جس کی روشنی بہت دور تک ہوتی ہے۔ اسی طرح جو اس کی 10 آیتیں ابتدائی یا آخری یاد کر لیتا ہے، زبانی 10 آیتیں یاد کرنے والا، حفظ کرنے والا، اس کے لیے فتنہ دجال سے حفاظت کی ضمانت دی گئی ہے۔ تو سورۃ الکہف بہت اہم ہے۔ اس سورہ کے اندر 4 اہم واقعات ہیں جن کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ کیونکہ اس سورہ کے پڑھنے سے فتنہ دجال سے حفاظت ہوتی ہے، دجال کے دھوکے سے بچاؤ ہو جاتا ہے۔ تو دجال ایک بہت بڑا دھوکہ باز ہے جو کہ لوگوں کے ایمان کو دھوکے کے ساتھ ضائع کرے گا۔ ایسا دھوکہ جو ایمان کو ضائع کر دے، ان میں سر فہرست ایک حکومت ہے کہ اگر حکومت شیطانی کاموں پر چلنے لگ جائے اور شیطانی طاقت بنانے لگ جائے اور ایمان والوں کے اوپر سختیاں کر کے ایمان والوں کو زیر کرنے لگ جائے تو یقیناً یہ ایک ایسا دھوکہ ہے جس میں نہیں آنا چاہیے۔ تو یہاں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بادشاہ جو دقیانوس نام کا تھا اور بہت زیادہ ظالم تھا، اور وہ اپنے دور میں
عیسائی لوگوں پر بہت زیادہ ظلم زیادتی کر کے ان کو ان کے دین سے ہٹانا چاہتا تھا اور اپنی پرستش کرواتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا واقعہ بیان فرمایا کہ کس طرح چند نوجوان اس کے خلاف اٹھے اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال بھی لیا، بادشاہ کے ظلم و ستم سے بچا بھی لیا اور ان کو ایک غار کے اندر پناہ دے دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار ان کے ساتھ فرمایا کہ ان کو تھپکی دی، ان کو سلایا، ان کے پہلو بدلے، سورج کی چال یعنی سورج کا رستہ بدل دیا کہ سورج کی کرنیں اور شعائیں ان کے اوپر نہ پڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چند جوانوں سے ایک استقامت کا ایسا کام لیا ہے کہ جن کی استقامت اور جن کی جرت کی وجہ سے بہت سارے لوگ اپنے ایمان پر قائم ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بچاؤ کے لیے یہ ایک واقعہ جو بیان فرمایا ہے، یہ بہت بڑا زبردست سبق کا اسی طرح 2 آدمیوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ جن میں سے ایک آدمی کے پاس ایسے 2 باغ تھے جن باغوں کا پھل بہت زیادہ تھا، درمیان سے نہر چلتی تھی، ہر طرح کا وہ پھل آتا تھا اور اتنی زیادہ اس کے پاس اس سے آمدن اور اتنی زیادہ دولت جمع ہو چکی تھی کہ وہ اپنا باغ اپنے اس دوست کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ ختم ہو جائے گا، میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ کوئی نیا جہان ہوگا، دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنا ہوگا۔ ایسی باتیں کرتا جا رہا تھا تو دوسرے ساتھی نے کہا کہ جس رب نے پیدا کیا ہے تو نے تو اس کے ساتھ کفر کر دیا، اس کے ساتھ شرک کر دیا ایسی باتیں کر کے، اور تو اپنے باغ کو اتنی بڑی چیز سمجھتا ہے، اس پر اتنا زیادہ بھروسہ کرتا ہے، لہٰذا اللہ چاہے تو یہ باغ چھین لے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس باغ کو تباہ کر دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے باغ کو فنا کر دیا اور وہ پھر کہتا پھرتا تھا کہ کاش میں اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا۔ شرک کا مطلب اس نے اپنے باغ کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لیا اور اللہ کی طرح اس کو گویا کہ طاقت سمجھ لیا کہ میرا باغ ہی میرا سب کچھ ہے، میرا باغ ہی مجھے سب کچھ دینے والا ہے، اور اتنی زیادہ اس نے باغ پر بھروسہ کر کے باتیں کر ڈالی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ کبھی بھی دولت اور مال کی وجہ سے دھوکے میں مت آنا اور اپنے ایمان کو ضائع نہ کرنا۔ یہ 2 واقعات تھے جس میں ایک تو حکومت وہ انسان کے ایمان کو متزلزل کرتی ہے اور ایک دولت وہ انسان کے لیے فتنہ اور امتحان بن جاتی ہے۔ تیسرا واقعہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا بیان فرمایا جس میں علم کی عظمت بیان کی گئی ہے، یعنی کہ دولت کا مقابلہ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ کیا کہ علم اصل چیز ہے جو انسان کو ایمان کی حفاظت بھی دیتا ہے اور انسان کو اللہ کے قریب بھی کرتا ہے۔ دولت اس علم کے سامنے کوئی درجہ نہیں رکھتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بہت پیارا ہے کہ ہم اللہ کی اس تقسیم پر راضی ہیں، اس نے ہم کو علم دے دیا اور جاہلوں کو مال و دولت دے دیا۔ تو یہ مال و دولت یہ علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی پہلے 2 واقعات میں کہ فتنہ کیا ہے اور دجالی زور سازش کیا ہے، دجالی فتنہ کیا ہے، اور پھر اس کے بچاؤ کے لیے 2 واقعات بیان فرمائے۔ تو دولت کے مقابلے میں علم کا واقعہ بیان فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام علم حاصل کرنے کے لیے خضر علیہ السلام کے پاس گئے، اللہ کے حکم سے گئے۔ پیغمبر کے پاس علم کے لیے جا سکتا ہے یا علم کی بات معلوم کر سکتا ہے، ورنہ پیغمبر کسی عام شخص کے پاس نہیں جاتا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ اس کا تفسیر کے اندر یوں واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دن واز کر رہے تھے تو کسی شخص نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، آپ نے تو بہت علم کی باتیں بتائی ہیں، تو کیا آپ سے بڑا کوئی علم والا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تم نے ہمیں بھی بھلا دیا، ہمارا نام لے دیتے کہ اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے۔ تو اے موسیٰ، ہم نے اور بھی کئیوں کو علم عطا فرمایا ہے جو علم آپ کے پاس نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کے ساتھ یہ عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، مجھے اس کا پتہ دے دیجئے، مجھے بھی اس بندے کی جگہ بتائیے، میں اس سے علم حاصل کروں جو آپ نے مجھے نہیں دیا اور اس کو دیا۔ پتہ چلا پیغمبر اپنے وقت کا پیغمبر وہ بھی علم کے لیے اتنا پیاسا ہے اور علم سے اتنی محبت رکھتا ہے اور علم کے لیے اتنی چاہت رکھتا ہے۔ تو علم ہے ہی ایسا کہ جس کو اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اور جس کو طلب کیا جائے
تو علم بھی نافع ہونا چاہیے، نافع کا مطلب جو نفع دینے والا ہو، علم برائے معلومات یا علم برائے مقابلہ اور بحث مباحثہ نہ ہو، ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ایسا علم وبال ہوتا ہے، ایسا علم انسان کے ایمان کو ضائع کرتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم اس لیے حاصل کیا کہ لوگوں سے بحث کرے، مقابلہ کرے، جھگڑے کرے، تو وہ تو اس علم کی وجہ سے جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ تو علم، اس کے لیے نیت ٹھیک ہونی چاہیے، علم برائے فساد نہیں ہونا چاہیے، بلکہ علم برائے اصلاح ہونا چاہیے، علم برائے تقوی ہونا چاہیے، علم برائے فائدہ ہونا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام علم کے بہت شوقین تھے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کے حوالے سے جو دعائیں کی ہیں ان کے اندر یہ دعا بڑی مشہور ہے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو موسیٰ علیہ السلام علم کی خاطر لمبا سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں، تو ایک مچھلی بھنی ہوئی ساتھ لے جاتے ہیں، نشانی یہ تھی کہ جہاں یہ زندہ ہوگی وہاں وہ شخص ملے گا۔ بہرحال لمبا واقعہ ہے، آخر کار حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام ان ساتھ کسی کو لے کے چلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنا مقصد پیش کیا کہ میں اس مقصد کے خاطر آپ کے پاس آیا ہوں، لہٰذا مجھے آپ اپنے ساتھ رکھ لیجئے، میں آپ سے علم کی باتیں سیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت خضر فرمانے لگے آپ اس بات کی طاقت نہیں رکھتے، آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے آپ صبر جب نہیں کر سکیں گے تو آپ رہنے دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے صبر کا وعدہ فرمایا اور حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ سب سے پہلے ایک کشتی پر سوار ہوئے تو کشتی کو توڑ دیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے یہ کشتی جس پر آپ بیٹھے ہیں اس کو توڑ دیا تاکہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو غرق کر ڈالیں، تو حضرت خضر فرمانے لگے میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے، لہٰذا آپ مجھ سے الگ ہو جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عذر معذرت کی کہ آئندہ میں سوال نہیں کرتا۔ آگے گئے تو ایک لڑکے کو پکڑ کے قتل کر ڈالا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ آپ نے ایک جان کو ناحق قتل کیا ہے، لہٰذا یہ تو آپ نے بہت بڑا غلط کام کر دیا، بہت عجیب کام کر دیا ہے۔ تو حضرت خضر فرمانے لگے میں نے کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے تو آپ میرا ساتھ چھوڑ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر معذرت کی اور عرض کی کہ اگر آئندہ میں دوبارہ بولوں تو آپ مجھے بالکل اپنے سے جدا کر دیں، تو مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ بھوک بہت لگی، کسی سے کھانا ہی لے لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلا دیں، اس بستی کے لوگوں سے، ہم مسافر ہیں۔ لیکن وہ اتنی کنجوس بستی تھی، سب لوگ پوری بستی کے اتنے کنجوس کہ وقت کے 2 پیغمبر ان کی بستی میں ہیں اور مسافر ہیں، بھوک والے ہیں۔ انہوں نے ان بھوکے لوگوں کو، مسافروں کو کھانا تک ان کے مانگنے پر بھی نہیں دیا۔ بہرحال ان کی کنجوسی کا ذکر قرآن نے جمع کر دیا جو قیامت تک بولا جاتا رہے گا اور پڑھا جاتا رہے گا۔ تو ایک جگہ پر ایک دیوار گر رہی تھی، حضرت خضر فرمانے لگے کہ موسیٰ ہم یہ دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ دیوار کھڑی کر دی، اس کے بعد چلنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا آپ ان لوگوں کی دیوار بناتے ہیں، اگر بنانی ہی تھی تو آپ ان سے معاوضہ لیتے تاکہ ہم کچھ کھا پی سکیں، تو ان سے معاوضہ کیوں نہیں لیا؟ جس پر حضرت خضر فرمانے لگے اے موسیٰ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، آپ ہر کام کے اندر اس میں صبر نہیں کر پاتے، برداشت نہیں کر سکتے، لہٰذا ھذا فراق بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ لیکن ان تینوں واقعات کی حقیقت سن لیجئے۔ جو میں نے کشتی کا ایک تختہ توڑا تھا، ایک ظالم بادشاہ اپنے جشن کے لیے کشتیاں پکڑ رہا تھا اور یہ غریب لوگ تھے، میں نے ان کا ایک تختہ توڑ دیا تاکہ وہ ان کی کشتی نہ پکڑے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو آپ نے ٹھیک کیا تاکہ وہ بچ جائیں اور اپنے گھر کا گزارا چلا سکیں۔ دوسرا، اس بچے کو قتل اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کی جگہ پر ایک اور بچہ ہم اس کے والدین کو دیں گے، یہ بچہ اپنے والدین کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے اور ہم اچھا اور نیک بچہ عطا کر دیں گے، تو اللہ نے ہی اس کے قتل کرنے کے لیے مجھے فرمایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ بھی ٹھیک ہے۔ پھر تیسری بات وہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا کہ ان سے معاوضہ لیں دیوار بنانے کا، تو حضرت خضر فرمانے لگے کہ یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار ہے جن کا والد بہت نیک تھا، یہ دیوار گر رہی تھی، نیچے خزانہ ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی تو سب بستی کے لوگوں نے خزانہ لے کر بھاگ جانا تھا اور یتیموں کا مال ضائع ہو جانا تھا جن کا باپ بہت نیک اس دنیا سے گزر چکا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے نیک شخص کی اولاد کے ساتھ جو یتیم ہے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا اور ہمیں دیوار بنانے کا حکم دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے یہ بھی بہت ٹھیک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ سے یہ بات واضح فرمائی کہ دولت اہم نہیں، علم اہم ہے، اور علم بھی وہ جو وحی الہی کا علم ہو، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم ہو، اللہ تعالیٰ کی قربت کا علم ہو۔ اس کے بعد چوتھا واقعہ بیان فرمایا ہے ذوالقرنین کا۔ یہ پارہ نمبر 16 کی باتیں ہیں۔ تو ذوالقرنین ایک بہت بڑا بادشاہ تھا اور اس کی بادشاہی مشرق سے مغرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ وہ دنیا کے دونوں کونوں پر، مغرب تک گیا، مشرق تک، آخر تک گیا ہے۔ تو اس نے سب کچھ دیکھا، لیکن یہاں اس ایسے حکمران کا ذکر اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ حکمران قابل مثال ہیں۔ یہ ذوالقرنین خدا ترس حکمران تھا اور ایمان کی دعوت دینے والا، ایمان کا مضبوط شخص تھا، لہٰذا انہوں نے ایمان کی دعوت دی، حتیٰ کہ جب ان کے سامنے یاجوج ماجوج کے فتنے اور فساد کا ذکر کیا اور دیوار بنانے کی درخواست کی گئی، تو انہوں نے ان لوگوں کی اس مصیبت اور پریشانی کو حل کرنے کے لیے وہاں دیوار بنائی اور وہ سیسا پلائی کی دیوار بنا دی۔ جب دیوار بنا دی تو فرمانے لگے اس دیوار کو وہ پھلانگ کر یا توڑ کر ادھر نہیں آ سکیں گے، تو یہ بہت مضبوط میں نے دیوار بنائی ہے، لیکن اگر میرا رب چاہے تو جب میرے رب کا حکم آئے گا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آیا تو پھر وہ اس کو ریزہ ریزہ کر ڈالے گا۔ تو اتنا بڑا حکمران اور وہ لوگوں کے سامنے اللہ کی باتیں کر رہا ہے، اللہ کے حکم سنا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت بتا رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ 4 واقعات بیان کر کے یہ بات سمجھائی کہ اصحاب کہف کی طرح استقامت اختیار کرو گے تو اللہ کی مدد ملے گی۔ 2 آدمی جو دوست تھے ان میں سے ایک دولت کا پجاری اور ایک ایمان والا تھا۔ دولت کا پجاری خائب و خاسر ہوا اور اس نے نقصان اٹھایا، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بنی۔ اسی طرح پھر علم کی عظمت بیان کر دی اور ایک نیک خدا ترس حکمران کا واقعہ بیان کر دیا جو اپنی عوام کا خیال رکھنے والا اور اپنی عوام کے ساتھ محبت رکھنے والا، اور جس نے اپنا سب کچھ خرچ کر کے ان کی اس آفت مصیبت کو حل کیا، اگرچہ اس پر کتنا مال خرچ ہوا، کتنا وقت خرچ ہوا، کتنی طاقت اور توانائی صرف ہوئی، لیکن ان کے لیے جو پریشانی تھی، جو دکھ تھا، جو ان کی تکلیف تھی، اسے رفع کر کے ان کو سکون ہوا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اب آپ کی مشکل تو حل ہو گئی، لیکن اگر میرا رب چاہے تو وہ اس کو ریزہ ریزہ کر کے اپنا حکم جاری کر دے گا۔ اللہ کے حکم غالب ہیں اور ہماری تدبیریں ساری کی ساری وہاں دھری رہ جاتی ہیں، مغلوب ہو جاتی ہیں۔ تو یہ خلاصہ تھا 15ویں پارے کا، اور اس کے واقعات 16ویں پارے کے بھی کچھ شامل کر دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ